علاقے کے اندر سر کچھ مسائل ہیں، اور سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اس وقت کا جو سیلاب کا پرابلم ہے. کیا وجہ ہے کہ دریا میں، میرا خود بھی گزر ہوا تھا چند روز پہلے وہاں سے، دریا بالکل ڈرائی ہے، ڈرائی بالکل تو نہیں لیکن کافی حد تک جو ہے اس میں بہت پانی کی بڑی مقدار نظر نہیں آئی، اور علاقہ سارا جہلم کا، نواحی علاقے، گاؤں ڈوب گئے. یہ سارا پانی کہاں سے آیا ہے؟ یاسر بھائی دیکھیں کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں. صحیح. یہ جو فلڈ تھا یہ انپریسیڈنٹڈ تھا. ٹھیک ہے. میں تقریباً صبح 6 بجے پانی کے اندر کھڑا ہوا تھا جی، بندوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے. مجھے ساتھ بندے بتا رہے تھے، عزیز جو میرے ساتھ تھے وہ بتا رہے تھے، کئی بزرگ بھی بیچ میں تھے جن کی عمر 60 سال 65 سال، مجھے بتا رہے تھے کہ سر ہم نے آج تک زندگی میں اتنا پانی اس برساتی نالے میں نہیں دیکھا. یہ کس نالے کی بات ہو رہی ہے؟ نالا بنا کی جی. نالا بنا کی. نالا بنا جو بیسکلی اس کو آپ کہتے ہیں بنا فلڈنگ. ٹھیک ہے. یہ فلڈنگ دریا کی نہیں تھی. ہم تو رات کو جب اپنے اپنے کمروں میں سارے سونے گئے ہیں جی، مسجدوں میں اعلان بھی ہوئے ہیں کہ بھئی جتنے بھی مال مویشی ہیں جی وہ آپ دریا سے دور لے آئیں، ڈیرہ جات سے آپ دور لے آئیں. ٹھیک ہے. ہم تو یہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ انتظامیہ کی طرف سے علاقہ بائیدیس کے اندر اور اسپیشلی جو دریا کے ساتھ ملکہ آبادیاں ہیں اس کے اندر یہ اعلانات کرائے گئے تھے کہ بھئی تقریباً 3.5 لاکھ کیوسک سے 4.5 لاکھ کیوسک منگلا سے پانی آنا ہے. ہم تو یہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ہمارے زمینیں بیلے والی ہیں، دریا کے بیلے والی ہیں، وہاں سے ہم ساروں کو شفٹ کرائیں اور محفوظ جگہ پہ رکھیں. یہ تو ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دریا کا پانی نہیں، یہ تو ہمیں برساتی نالے کا پانی آ کے لگنا ہے. یہ پانی کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کا ایک سورس نہیں ہے، اس کے مختلف سورسز ہیں. جس طرح آپ کا قطرہ قطرہ آپ کہتے ہیں نا دریا بنتا ہے، جی اسی طرح ہی اس نالے کا بھی ہے. یہ نالا بہت بڑا نالا ہے اور بہت کئی جگہ پہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی جو وڈتھ ہے، نالے کی وڈتھ وہ کئی جگہوں پہ تو دریا سے بھی زیادہ ہے. اچھا. اتنا چوڑا یہ نالا ہے. صحیح. اچھا ہوا کیا ہے بیسکلی، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ سٹوری کیا ہے، اتنی فلڈنگ ہوئی کیوں ہے؟ سوال تو یہ. صحیح. ایشو سب سے بڑا یہ بنا ہے کہ چکوال کے اندر کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. 430 mm کے آگے پیچھے بارش ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں 100 mm بارش ہو جائے وہاں پہ عذاب بن جاتا ہے جی. اور یہ بارش 430 mm بارش تھی، اور جتنے بھی چھوٹے بڑے ڈیم تھے چکوال کے اندر وہ اوور فلو کر گئے. وہ پانی کلاؤڈ برسٹ کا پانی، اور جیلم میں یہ بارش آلریڈی ہمارے پاس 1 دن سے لگاتار ہو رہی تھی. یہ سارا پانی ملا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. عموماً جب اس کی فلڈنگ ہوتی ہے، ایک گاؤں ہے ہمارے پاس ہسنوٹ. ٹھیک ہے. اس گاؤں سے جب پانی کا ریلا شروع ہوتا ہے تو کم و بیش ہمارے تک پہنچنے کے لیے اس کو 3-3.5 گھنٹے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تحصیل جیلم کا آخری گاؤں ہے. صحیح. اور جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے وہ کلاؤڈ برسٹ آپ کا ہوا ہے چکوال کے اندر، آل دا وے دوسرے ضلع کے اندر. تقریباً 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، یہ 50 زیادہ جی. اچھا زیادہ. ٹھیک ہے. ہسنوٹ سے لے کے دارا پور تک جو پانی پہنچتا ہے اس کو ٹائم لگتا ہے 3-3.5 گھنٹے. چھوٹے نالے بڑے نالے سب مرج ہوتے ہیں بنا کے اندر، پھر وہ پانی کا لیول اور فلو بنتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کلاؤڈ برسٹ اور چکوال کے ڈیم کے پانی جو آئے ہیں یہ 2 گھنٹے کے اندر دارا پور پہنچ گئے تھے. اندازہ لگائیں پھر پانی کی سپیڈ کتنی تھی. خوف آ رہا تھا. میں صبح 6 بجے وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. تقریباً 10 کلومیٹر اسٹارٹنگ فرام دارا پور آل دا وے ہمارے پاس ایک گاؤں ہے خرد. ٹھیک ہے. وہاں تک تقریباً یہ فاصلہ بنتا ہے 8.5 سے 9 کلومیٹر. 8.5 سے 9 کلومیٹر یہ جو نالا تھا یہ روڈ آپ کی مین روڈ کراس کر رہا تھا. صحیح. اور مین روڈ بھی 2-3 فٹ پانی اونچا تھا مین روڈ سے. اتنا زیادہ. آپ کی ایڈمنسٹریشن بتاتی ہے کہ 45,000 کیوسک اگر دریائے جیلم کے اندر پانی آئے نا تو ہم الرٹ جاری کر دیتے ہیں فلڈ کا. اس نالے کے اندر 1,10,000 کیوسک سے زیادہ پانی آیا. الرٹ جاری ہوا تھا نالے کا. دیکھیں یہ تو فلیش فلڈنگ تھی. اس کا تو عملے کو بھی نہیں پتا تھا. اچھا. کہ بھئی یہ کام ہونا ہے ہمارے ساتھ، پر یہ الرٹ جاری تھے. محکمہ موسمیات کو تو پتا ہوتا ہے کہ اتنا پانی. یس نہیں. دیکھیں فلیش فلڈ کیا ہوتا ہے.
آپ کے ڈی ایچ اے میں ایک واقعہ ہوا ہے. جی 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 ہم نے یہ آئیڈیا لگا رکھا تھا کہ آیا کہ یہ کام ہوگا ڈی ایچ اے کے اندر. ٹھیک ہے. آپ کے سید پور ولیج کے اندر ایک کام ہوا ہے. ہم نے آئیڈیا کا یہ لگایا تھا. ہاں الرٹس جاری کیے ہوئے تھے کہ ندی نالیوں میں طغیانی ہوگی. ٹھیک ہے. پر وہ طغیانی آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ایک معمول کی طغیانی ہوتی ہے جو آپ کنٹین جس کو کر سکتے ہیں, جس کے لیے آپ ریسورسز اپنی وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پر ایک انپریسیڈنٹڈ چیز جو آپ کے سامنے ہوئی ہو, اس کے لیے آپ کیا کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے. میرا پہلا رابطہ ڈی سی سے تقریباً 6:30 بجے ہوا تھا. ٹھیک ہے. مجھے یہ سچی میں بات کروں, مجھے یہ تھا کہ ڈی سی صاحب اپنے دفتر میں بیٹھے ہوں صبح کے 6:30 صبح کے 6:30 بجے. ٹھیک ہے. ڈی صاحب اپنے دفتر میں بیٹھے ہوں گے اور ساری چیز کو مانیٹر کر رہے ہوں گے. میں نے ڈی سی کو کال کی. ڈی سی صاحب جہلم سے تقریباً 30-35 کلومیٹر ایک دور گاؤں ہے, اس نالے کے اوپر, اس نالے کے بالکل اوپر ڈی سی صاحب, ڈی پی او صاحب اور ان کا سارا عملہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. اپریشیٹیبل. اور مجھے یہ پتہ لگا تھا کہ یہ میری تو کال ان کو 6:30 بجے گئی ہے, پر ڈی سی اپنے گھر سے صبح 5:30 بجے کا نکلا ہوا وہاں پہنچا ہوا تھا. دوسرا رابطہ میرا ڈی سی صاحب سے 7:30 بجے ہوا. 7:30 بجے اس رابطے کے اندر ڈی صاحب نے بولا کہ رائے صاحب آپ اللہ کی ذات بڑی ہے, ود ان 20 to 25 منٹس 20 سے 25 منٹ کے اندر ہیلیز آ رہے ہیں. ہمارا پنڈی بھی رابطہ ہے, ہمارا گجرالہ بھی رابطہ ہے, ہمارا منگلا بھی رابطہ ہے. جو پنڈی والا ہیلی کاپٹر ہے وہ بڑا ہیلی کاپٹر ہے MI-17. ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ کے اندر وہ پہنچ جائے گا, اور باقی ہیلی کاپٹرز بھی اپنے ٹائم پہ وہ پہنچ رہے ہیں. 7:56 کے اوپر آپ کا ہیلیز کے تھرو آپریشن شروع ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. 7:56 کے اندر ہیلیز والا آپریشن شروع ہو چکا تھا. 160 بندہ ہیلیز کے تھرو ایویکیویٹ کیا گیا جی. صحیح. 200+ بندہ 1122 والوں نے ایویکیویٹ کیا جی. ٹوٹل فگر الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, مغرب کے بعد جو ٹوٹل فگر آپ کا ایویکیویشن کا بنا ہے وہ 500+ ہے, 500+ بندہ. سب سے زیادہ متاثر کون سے علاقے ہوئے ہیں؟ دیکھیں آبادی کے لحاظ سے بات کریں تو 2 گاؤں ہیں جو وہ بیسکلی پراپر گاؤں نہیں ہیں, چھوٹی آبادیاں جو متاثر ہوئی ہیں. ہمارا دارپور گاؤں, اس کے ساتھ 2 چھوٹی آبادیاں جی, ایک شاہپور اور کھوکھری, اس کو چک موجو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بنا کی دوسری سائڈ پہ ایک گاؤں ہے خرد. ٹھیک ہے. خرد کی 2 آبادیاں ملکہ دادووال اور رسول نگر, یہ 2 آبادیاں جو وہاں سے ڈائریکٹ اس پانی سے ہٹ ہوئی ہیں. صحیح. ڈائریکٹ وہ ہٹ ہوئی ہیں جن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آبادی کا نقصان ہوا ہے. یہ جو فلڈ تھا, اس فلڈ میں آبادی کا آپ نقصان کہہ سکتے ہیں ہوا ہے, پر اس میں زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ آپ کے ڈیرا جات کا ہوا ہے. مال مویشی, بندوں کی زمینیں, جس زمین کے اوپر بندوں نے 10 15 سال محنت کر کے اس ریت والی زمین کو انہوں نے زرخیز بنایا تھا. تقریباً 23 سے 24 کلومیٹر کی یہ بیلٹ بنتی ہے بنا کی لیفٹ رائٹ, جہاں پہ بندوں نے محنت کی تھی. اس زمین کو انہوں نے بنجر زمین کو آباد کیا تھا. وہ زمین انہوں نے آباد کی تھی, وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹریکٹر مگر تسی نا وہ لکڑی دا ایک پیس ہوتا ہے جس نے تسی پنجابی چ میڑا آکھ دے ہو. جی جی جی. میڑا مار دینا, بنا کا پانی آیا وہ میڑا مار کے اس کا جگہ پہ چلا گیا, مطلب ختم. ریت کی 3-4 فٹ وہاں پہ ریت ڈپازٹ ہو گئی ہے آل دا وے. صحیح. ٹھیک ہے, مطلب آپ کا لائف. لیکن آپ ریاستی انتظامات سے خوش ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ریاست نے جو ہے وہ بہترین کردار ادا کیا ہے, لیکن یہ کیونکہ حادثہ تھا یا پھر آپ اس کے اوپر کوئی آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے؟ دیکھیں موٹیلٹیز جو ہمارے پاس ہوئی ہیں اس کے اندر داراپور والے ریجن سے 2 بندے تھے, ایک بندہ ڈوکلونے اس سائڈ سے تھا 3, اور غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق 4 ڈیڈ باڈیز کو ریکور کیا گیا ہے. سگرپور ہمارا ایک پتن ہے اس سائڈ سے. صحیح. ٹوٹل کتنے ہو گئے جی؟ 5 سے شاید 7 اسی طرح. ٹھیک ہے. 5 سے 7 بندے. میں جب صبح آپ کو بتا رہا تھا کہ 6 بجے میں اس موقع پہ گیا تھا اور وہاں پہ جا کے کھڑا ہوا تھا, خدا کو حاضر ناظر جان کے اپنے ذہن میں ایک بات میں سوچ رہا تھا کہ یار 100+ آج کیجویلٹی ہو سکتی ہیں, ہوئیں گی. اچھا ہوئیں گی. ٹھیک ہے.
آپ کو میں نے ابھی بات تھوڑی دیر پہلے بتائی ہے کہ 7:30 بجے میرا ڈی سی سے رابطہ ہوا ہے. وہ میرا رابطہ کیوں ہوا تھا کہ مجھے مختلف جگہوں سے فون آ رہے تھے کہ سر فلانے چھت کے اوپر 20 بندے ہیں, فلانے چھت کے اوپر 22 بندے ہیں, فلانے چھت کے اوپر 30 بندے ہیں. مختلف جگہوں سے مجھے یہ کالیں آ رہی تھی. میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ ان کے ایگزیکٹ لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈز منگوا رہا تھا, کیونکہ ہیلیز ایویکویٹ کرتے ہیں لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈز کے اوپر. جی 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 ٹھیک ہے, ان کو کوآرڈینیٹس آپ کو دینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس لے کے ڈی سی صاحب کو, اے ڈی سی آر ہماری میڈم ہے ان کو, اور ڈی پی صاحب کو میں دے رہا تھا. اور 7:56 کے اوپر ہیلی کاپٹر نے جب یہ اپنا آپریشن شروع کیا ہے تو میرے بھائی الحمدللہ وہ ہر بندے کو ہر چھت سے اٹھا کے لائے, کسی کو انہوں نے پیچھے نہیں چھوڑا. بلکہ دارا پور میں کھڑا ہوا تھا جی, مین روڈ کے اوپر پانی کے اندر میں کھڑا ہوا تھا. آئی ریکویسٹڈ 1122 کہ یار ہمارے 3 لڑکے ہیں رات کو شکار کھیلنے گئے تھے بیلے کے اندر, دریا والے بیلے کے اندر. اچھا. ایک دفعہ وہ گئے, لاک نہیں ملی, وہ بندے نہیں مل سکے, لڑکے نہیں مل سکے. دوسری بار وہ گئے, لڑکے وہ نہیں مل سکے. آئی ریکویسٹڈ دم اگین, ان کی مہربانی, ان سب کی مہربانی, وہ دوبارہ گئے. تیسری دفعہ مغرب کے ٹائم آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپریشن وائنڈ اپ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. مہربانی 1122 والوں کی, وہ دوبارہ گئے اور ان تینوں کو لے کے آئے تیسری اٹیمپٹ کے اندر. اور 14 سے 15 گھنٹے وہ بندے, وہ بچے, لڑکے مسلسل پانی کے اندر تھے. وہ جب وہ آئے تھے نا جی, ان کی میں نے جب حالات دیکھے تھے جی, وہ چٹا چپٹ جس کی نہیں آختے, جی 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 بالکل, گاڑا رنگ, ٹھیک ہے. جس ٹائم وہ آئے ہیں تو چٹے چپٹ ہوئے ہوئے تھے. اچھا, یہ تو ریاستی انتظامات تھے. دارا پور کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو آپ کا کوئی ذاتی حیثیت میں وہاں پہ کوئی ایسا کیمپ یا چیز آپ نے کی ہے, یا پھر آپ نے, ریاست کا تو چلیں فرض تھا, آپ سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں وہاں پہ, تو آپ کے اپنے کیا اقدامات تھے؟ دیکھیں, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ حلقے میں موجود تھے, نظر رکھے ہوئے تھے اور کمیونیکیٹ کر رہے تھے ڈی سی صاحب کے ساتھ. یہ سوال میرے سے تو میرے خیال سے آپ کا بنتا نہیں ہے, یہ تو سوال آپ کا بنتا ہے مقامی بندوں سے, یہ تو آپ ان سے پوچھیں. البتہ رہی بات, دیکھیں صرف علاقے لوگ کامنٹ میں بتا دیں گے اگر. جی جی بالکل جی بتائیں گے, جی بالکل بتائیں گے. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ علاقے کے جو بندے ہیں نا جی, ان سے ہمارا تعلق ہے, سیاست کا تعلق نہیں ہے, چاہے ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے, ان سے ہمارا ایک تعلق ہے. آج کا نہیں ہے, پشت در پشت در پشت در پشت ان سے ہمارا ایک تعلق ہے جی. جب یہ کام کرنا ہوتا ہے تو سیاست سے باہر نکل کے کرنا ہوتا ہے. صحیح. سیاست سے باہر نکل کے جب آپ کام کرتے ہیں تو تب آپ اس کو خدمت بلاتے ہیں. اگر ذہن میں یہی بات آپ اگر لے کے چلیں کہ یار جانا ہے 4 ویڈیوز بنانی ہے, پیر کیا بلاندے ہو گلے کرنے, جی اعتکار آ کے لمحہ پہ بیٹھے جی. جی جی, یہ بھجن بدبختی ہے آج کے دور میں, آپ کہہ سکتے ہیں نو نیمز ٹیکن, پر یہ کام بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھجن, فرسٹلی جیسے یہ معاملہ ہوا, یہ معاملہ ہونے کے بعد سچی بات ہے اس ٹائم تو کچھ دماغ چال ہی نہیں رہا تھا. بس دماغ اسی سائڈ کے اوپر تھا, ذہن اسی سائڈ کے اوپر تھا کہ یار اطلاع آ رہی ہیں, بندے فلانی جگہ فلانی جگہ فلانی جگہ پھنسے ہوئے, ان کو ہم نے کیسے نکالنا ہے. عملہ آتا گیا, جیسے جیسے آتا گیا آپریشن ہم نے تیز کرنا شروع. جیسے ہی ہم تھوڑا سا ریلیکس ہوئے ہیں, ہم نے, عزیز تھے میرے ساتھ کافی سارے, ان کی ڈیوٹی میں نے لگائی, سب سے پہلے آپ عام کریں, آپ باکسز بنوائیں کھانے کے. اچھا, کھانے کے باکسز بنوائیں, آپ لے کے آئے. جیسے جیسے 1122 والے بندوں کو اپنی شپس کے اندر لے کے آ رہے تھے, اوبیسلی ہمارے پاس جو 2 آپ کو آبادیاں میں نے بتائی ہیں, چک موجو اور شاہپور. اب صبح سے رات ہو گئی تھی, یہ بندے بھوکے تھے. ان کو پھر ہم نے یہ کام شروع کیا, اسی ٹائم ہم نے باکسز تیار کیے, کھانے کے باکسز, مطلب ڈرائی راشن نہیں تھا, یہ پکا پکایا کھانا تھا. ہم نے ان کو بھیجا, بھیج کے ساتھ ساتھ 1122 والوں کو ہم دے رہے تھے کہ بھائی آپ جس کو آپ ریسکیو کریں گے وہ تو آ جائیں گے, ان کے لیے ہم یہاں پہ کر دیں گے, پر جو پیچھے رہ جائیں گے یہ باکسز ساتھ ساتھ آپ ان کو دیتے جائیں, تاکہ ان میں تھوڑی سی انرجی آئے, تھوڑے سے وہ ہمت میں آئے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈیرا ہمارا ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے, اس ڈیرے کے اوپر جتنے بھی آپ کے 1122 والے تھے, بلکہ وہ رات بھی ساری ان کو ہم نے اپنے پاس قیام کروایا, 1122 والوں کو بھی سارے عملے کو ہم نے اپنی طرف قیام کروایا. کروانے کے بعد پھر ابھی تک جو 1122 والوں کی ٹیمز جو ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہیں وہ ہمارے پاس ہی رکی ہوئی ہیں, اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم نے انیشیٹو لیا ہوا ہے. ہر جگہ ہم پن آؤٹ کر رہے ہیں. ابھی آلموسٹ 50 بیگز آپ کے 25 kg والے, وہ آج کے دن نہیں کل کے دن انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی جو 2 آبادیاں ہیں
50 kg بیگ جس کے اندر آپ کے کے جی آلموسٹ ہر چیزیں جی 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 وہ بیگ جو ہیں وہ ہم بھجوا رہے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً پر فیملی وہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اچھا, اب ویسے ہر سال بارشیں ہوتی ہیں, مونسون آتا ہے اور اس طرح کے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ سال جو ہے اس میں بارشوں کی شدت زیادہ تھی, کلاؤڈ برسٹ کے معاملات دیکھنے میں آئے. تو مستقبل میں ایسی تباہی سے بچنے کے لیے آپ نے اس سارے سینیریو میں کہیں آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یار اگر یہ والا کوئی قدم ہم اٹھا لیتے ماضی میں تو شاید یہ کچھ علاقے بچ جاتے, اور یا کچھ اس طرح کی حکومتی سطح پہ آپ کو لگتا ہے کہ کام ہونے کی ضرورت ہے جو آپ کے آبزرویشن میں آئے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پانی آئے گا تو لوگ بہہ جائیں گے؟ دیکھیے یاسر بھائی, بنا کا پانی جب پہلے آیا کرتا تھا, ہمارے گاؤں ہے دارا پور سے آپ نکلے ٹورڈس چیلم, بھمبر اس کا نام ہے جی. اچھا, ہر سال تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس گاؤں میں پانی آ جایا کرتا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, ہم نے اس کا انیشیٹو لیا مرحوم والد صاحب نے, اور بھمبر کے مقام پہ ہم نے ایک بن بنوایا. صحیح. اب وہ جو گاؤں ہے بھمبر وہ اس نالے کے بالکل اوپر ہے, بالکل اوپر ہے اس کے اوپر. اس بن بننے کا فائدہ کیا ہوا, اب یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا, انپریسیڈنٹڈ پانی آیا, 1,00,000+ کیوسک پانی آیا. صحیح. پر پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین سٹریم اس گاؤں کے اندر وہ پانی داخل نہیں ہوا. اچھا, اس گاؤں کے اندر پانی داخل نہیں, جو آبادی اس کی تھوڑی قریب ہے بنا کے, وہاں پہ تھوڑا تھوڑا پانی گیا ہے, یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں گیا. پر اس بن بننے کا یہ فائدہ ہوا کہ 1,00,000+ کیوسک پانی آیا ہے. صحیح. پر پھر بھی مین سٹریم آبادی کو اس نے بچا دیا. نیکسٹ آپ نے جو میرے سے سوال کیا ہے, اس کا ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے. دا ادر ڈے میں ڈی سی صاحب کے ساتھ ہم تھے, لوکل ہمارے مقامی بندے وہاں کے تھے. ڈی سی صاحب کے آگے ہم نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے, اور ایک کمیٹی ہم بنا رہے ہیں. اس کمیٹی کا سربراہ وہ مجھے بنا رہے ہیں, میں اس کمیٹی کا سربراہ ہوں. صحیح. اسی بن کو ہم نے فردر آن ایکسٹینڈ کرنا ہے دونوں سائڈوں پہ. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو 2 آبادیاں میں نے بتائی تھی دارا پور والی سائڈ پہ, اور 2 آبادیاں میں نے آپ کو بتائی تھی دوسری سائڈ پہ. صحیح. اللہ نہ کرے اگر ان فیوچر اس طرز پہ اگر کوئی دوبارہ کام ہوتا ہے, کلاؤڈ برسٹنگ ہوتی ہے, آپ کے ڈیم فل اپ ہوتے ہیں, اوور فلو ہوتے ہیں, تو آپ اس چیز سے سیف رہیں گے. پھر